أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ ہود کے اختتام کی طرف آیتیں بڑھ رہی ہیں۔ چند آیتوں کے بعد سورہ کا اختتام ہے۔ ان آیتوں سے پہلے دو نمونے خاص طور پر پیش کیے گئے بڑی تفصیل کے ساتھ کئی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں سے متعلق پیام خداوندی اور وحی کے ذریعے سے بھیجے گئے اور بتائے گئے طریقے کا اقرار اور انکار کرنے والوں کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کا ان کو زمانے دراز تک مہلت دیتے رہنا اور حق بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنے وحی کے پیام کے ذریعے سے ہر قسم کا انتظام کیا گیا۔ نتیجے میں حق والوں کو ظلم و زیادتی کا شکار بنا دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد ایک انجام ذکر کر دیا گیا کہ جنت کس کا حق ہے، دوزخ کس کا حق ہے۔ جو جنتی ہوں گے وہ سعادت مند ہوں گے، جو دوزخی ہوں گے وہ شقی بدبخت ہوں گے۔ امراض دنیا کی کثرت افراد کی جو بے راہ روی پر چلتی ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہے، یہ کثرت کو اور کثرت سے تعلق رکھنے والوں کے شور و پکارے پر یا دباؤ پر تم متاثر ہونا نہیں۔ جس طرح اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک قرآن مجید کے ذریعے سے ساری چیزیں پیش فرمائی ہیں، بالکل اسی طریقے سے بہت پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے قرآن نازل فرمایا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کتاب، جس کا نام ہے تورات یا توریت کو۔ عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو کا لفظ ہے، یعنی عبرانی زبان کا۔ اس میں تورات مانے کتاب، کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس کا بھی نام ہے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس کے اندر عقیدے، توحید، ایمان اور اسلام کی حقیقت کو پیش کرنا اور اس حقیقت کے اوپر قائم اور باقی رہنے والے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، عمل کیا کرنا ہے، طرز زندگی کیسی گزارنا ہے، ساری تفصیلات کا پیش کرنا، یہ اللہ کی کتاب کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامات کیے، سینکڑوں انبیاء کو بھیجے علیہ السلام۔ آخر میں انہوں نے ایسا کیا، جہاں جہاں اپنے لیے مشقت ہوتی تھی، اللہ کی کتاب سے ان چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیا، یا اس کے اندر اس کو چھپا کر رکھا، محفوظ رکھا، یا کتابت سے نکال دیا اور دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تو آج کی اس آیتوں میں یہی ذکر کرنا ہے، بخدا ہم نے، خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم کے ذریعے سے فرماتے ہیں، بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اللہ عطا فرمائی تھی۔ یہ بات حق ہے، یعنی تورات۔ تو کتاب اللہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کی تفصیل بھی پیش کر دی گئی۔ تو اب بندے کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے رب کے پیام کو بصر و چشم قبول کرنا۔ اس نے پیدا کیا ہے، وہ رب ہے، پیدا کر کر آپ کو باقی رکھا، رزق کے جینے کے سارے انتظامات فرمائے، صرف طریقہ ڈھنگ بتاتے ہیں، جیو تو ایسا جیو، کرو تو ایسا کرو، زندگی تو گزرنی ہی والی ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو ایسا کرنے کے بعد
دنیا چھوڑ کر پھر ہمارے پاس آؤ۔ لیکن لوگوں نے ساری وضاحتوں کے بعد ان کی قوم نے فاختلف فیہ، اس کے اندر اختلاف کیا، یعنی جیسا بتائے تھے ویسا نہیں کیا۔ جیسا آج بھی انسان بے حد و حساب، اللہ ماشاء اللہ، جن کو توفیق ہے تو توفیق ہے، کہیں کچھ کرتا ہے تو کہیں اس کے خلاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے عقیدے اور ایمان کے اندر مومن اور غیر مومن، یعنی مسلمان غیر مسلمان میں بڑھ گیا، یہ ایک اختلاف۔ پھر اسلام سے جڑا تو پوری اسلامیت والی چیزوں کو اختیار نہیں کیا، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا، کسی پر عمل کیا کسی پر عمل نہیں کیا، یہ اختلاف، یعنی ایک طریقے پر نہیں رہا۔ بنی اسرائیل نے بھی ایسے کیا، فاختلف فیہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی کتاب اللہ کے ذریعے سے پیش کیے گئے بتائے ہوئے طور طریقے ڈھنگ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا، ناراضی کا اظہار کرتے فرماتے ہیں وہی قاعدہ اس امت کے لیے بھی ہے۔ اگر فیصلہ خداوندی نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کر چکے ہیں، میں ان کو پیدا کروں گا، ان کو زندگی دوں گا، ان کو جینے کا حق دوں گا، حق کے راستے کھول دوں گا، بتاؤں گا یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا، جینے دوں گا تو جینے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں، یعنی دنیا کے نظام کو باقی رکھوں گا۔ یہ فیصلہ بہت پہلے فرما چکے ہیں، دنیا کو، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں۔ لیکن یہ نافرمانی سے آنے والی تبدیلیاں خود باقی رہیں گی۔ اگر یہ فیصلہ خداوندی تمہارے رب کا نہ کیا ہوا ہوتا، لقضی بینہم، کبھی کا فیصلہ یہ ہو جاتا اللہ کا عذاب آ کر نافرمانی کرتے چلو، پھر ہماری نعمتوں سے استفادہ کرو، ہمارے رزق کے ساتھ جڑے رہو اور ہم تم کو رزق دیتے چلیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کبھی کا فیصلہ ہم کیا کر دیتے ہوتے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اسی میں اللہ کی اس کتاب میں جو تورات کے ذریعے سے پیش کی گئی تھی اس میں شک و شبہ کرتے رہے۔ یہ ان کا ذکر کر کر اس امت کے لوگوں کو کہنا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ کتاب اللہ قرآن مجید تمہارے لیے بھی ہے۔ حق ان کے سامنے بھی آیا تھا، حق ماننے والوں کے لیے بے حد و حساب مصائب کھڑے ہو گئے، دنیا تنگ کر دی گئی، سو یہی طریقہ تمہارے لیے بھی ہوگا۔ اس زمانے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان پر جو اسلام لائے تھے مومنوں نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن ایمان کو، ایمانی طریقے کو چھوڑا نہیں۔ دنیا کی زندگی کی تنگ کر دی گئی، برداشت کیا، ظلم و زیادتی کی گئی، برداشت کیا، نتیجے میں قتل و غارت ہوئی، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے قتل و غارت گری کو بھی قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف آخرت کے عنوان سے وہ لوگ شک و شبے میں رہ کر اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، یہ جو فرمان صحیح ہے کہ نہیں وغیرہ جیسے۔ آج بھی یہی انسان ہے، بڑی تقسیم میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو اللہ کی کتاب مانتے نہیں، یا اللہ کا حکم ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے سمجھتے نہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ بیسوں جگہ سے تو خبریں آتے ہیں، کلام پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کہیں مل گیا تو لے کر جلاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر، اسلام نے قانون بتا دیا مسلمانوں کے لیے، تم کہیں سفر کرو تو سفر میں قرآن مجید کو ساتھ مت رکھو۔ مسلمان یہ سمجھے گا قرآن کی برکت سے میری حفاظت ہوگی، میری جان کی حفاظت ہوگی۔ تم نے اپنی جان کی، اپنی حفاظت کی سوچی، قرآن کی حفاظت کون کرنا؟
قرآن کا ادب، اس کا درجہ، اس کے تقدس کا اہتمام کون کرنا؟ کہیں وہ لوگ تمہاری مخالفت میں تمہارے ساتھ موجود مقدس کتاب کو دیکھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ گستاخی کریں گے، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ گستاخی ہونے نہ پائے، اس کا ادب و اہتمام باقی رہے۔ لہذا سفر میں تم ساتھ میں کلام پاک کو مت رکھو۔ سفر اسی کو کہتے ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں، کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں۔ خدا کرے خیر سے گزرے، ہر ایک کا سفر عام طور پر گزرتا بھی ہے، گزرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی انہوں نے کیا، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، یقیناً ہر ایک کو، چاہے وہ ہو کہ چاہے اس امت کے ہو، جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارا رب ان کے ہر عمل کا پورا مکمل حساب و کتاب فرمائے گا آخرت میں۔ وہ انجام کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے آیاتوں میں تفصیل گزری۔ جنت کی نعمتیں، دوزخ کی ہولناکیاں۔ انہ بما یعملون خبیر، اللہ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ انسان کرتے ہیں ہر چیز کے ساتھ پوری طرح باخبر ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ایسا ریکارڈ کیوں رکھے؟ تاکہ نیک آدمی کو نیکی کے ذرے برابر بھی نیکی ہے تو اپنے فضل سے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نافرمانی کا، اس کی سزا اس کو پوری طرح دی جائے، جو دنیا کی سزاؤں کی جیسی نہیں ہوں گی۔ جب وہاں سزا ہوں گی تو ہمیشہ کی ہوں گی، وہاں اجر و ثواب ملے گا تو ہمیشہ والا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نمونہ بتا کر اگلی آیاتوں میں اس امت کو تاکید کرتے ہیں، اس نمونے کو سامنے رکھو۔ سامنے رکھنے کے بعد اس کلام پاک سے جڑے ہوئے افراد سے خطاب ہے، اب تمہارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے، تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسے رہنا ہے۔ لہٰذا دین کی ہر چیز کے اوپر جمے رہنا، ٹکے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، ایسا رہنے پر تم کو کیا عطا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی تفصیلات اگلی آیتوں میں۔